ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جو جامع ترمذی میں آئی ہے اور سنن ابو داؤد میں آئی ہے اور دیگر کتب احادیث میں آئی ہے۔ تمام فرقے اس حدیث کو صحیح الاسناد صحیح حدیث سمجھتے ہیں، مانتے ہیں۔ یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ایک حدیث شریف کے ذریعے مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس دنیا میں مبعوث ہونا کتنا ضروری ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کس کے حکم سے آئیں گے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مہدی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، مہدی کا نام کیا ہوگا، مہدی کا گھرانہ کیا ہوگا اور مہدی کا کام کیا ہوگا، آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد، اگر دنیا کے ختم ہونے کے لیے ایک دن بھی بچ جائے، ایک دن بھی رہ جائے، لا طول اللہ ذلک اليوم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو طویل کر دے گا، اس دن کو لانگ لاسٹنگ کر دے گا، اس کو بڑھا دے گا، اس کے ڈیوریشن کو بڑھا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں تک کہ اس دن میں ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مبعوث فرمائے گا جو مجھ سے ہوگا یا میرے اہل بیت سے ہوگا۔ عزیزان محترم، اس حدیث کے ابتدائی حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا کے ختم ہونے کے لیے، قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے لیے، قیامت کے آنے کے لیے صرف ایک دن بھی بچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دے رہا ہے۔ کس کے لیے کر رہا ہے؟ مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے۔ قیامت کا دن وہ دن ہے جس پر ایمان ہر مومن کے لیے لانا ضروری ہے۔ کسی بھی مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ قیامت کے دن ایمان نہیں رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ مہدی کی بعثت کو ظاہر کرنے کے لیے، مہدی کی بعثت کرنے کے لیے، مہدی کو بھیجنے کے لیے اس دن کو بھی ٹال دے رہا ہے، اس کو بھی مؤخر کر دے رہا ہے اور مہدی کی بعثت کر رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوگا کہ مہدی کی بعثت ضروریات دین سے ہے۔ مہدی کی بعثت ہونا، مہدی کا اس دنیا میں آنا اور مبعوث ہونا یہ ضروریات دین سے ہے، جب تک قیامت آ ہی نہیں سکتی۔ تو کتنی فضیلت ہے، کتنی عظمت ہے مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حتی یبعث اللہ مبعوث کرے گا، اللہ بھیجے گا، اللہ اپوائنٹ کرے گا ایک آدمی کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم مامور من اللہ ہوں گے، اپوائنٹڈ بائی اللہ ہوں گے، کوئی عام آدمی نہیں ہوں گے کہ جو مدینے سے مکہ ڈرتے ہوئے بھاگ گا اور مکے میں آ کر کعبۃ اللہ کے پاس پناہ لے کر چھپ رہا ہوگا۔ یہ مہدی کی صفت نہیں ہے۔ تو مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے حکم سے مبعوث ہوں گے، اللہ کے حکم سے آئیں گے، اللہ مبعوث کرے گا۔ کوئی لوگ پکڑ کر یہ نہیں کہیں گے کہ آپ میں مہدی، امام مہدی آخر الزماں کے اوصاف، صفات اور ایٹریبیوٹس پائے جاتے ہیں، چنانچہ آپ مہدی ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ مہدی اللہ کے حکم سے اپنا دعویٰ کرے گا، اپنا اظہار کرے گا، اپنی مہدیت کا اظہار کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث کے آگے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حتی یبعث اللہ رجل منی او من اہل بیتی، یعنی وہ آدمی مجھ سے ہوگا یا میرے مبارک اور متبرک اور مقدس گھرانے سے ہوگا۔ تو مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گھرانہ بھی اعلیٰ ہے۔ آپ بنی ہاشم حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد پاک سے ہوں گے، اور یہی بھی ہمارے مہدی حضرت میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم پر صادق عطا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، اور اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا۔ تو مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا۔ میں یہاں پر اس بات کو عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پر واضح انداز میں، واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرما سکتے تھے کہ مہدی کا نام، اس آدمی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، لیکن یہاں پر آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ تو مہدی کا نام جو محمد ہوگا وہ معمولی نہیں ہوگا، یعنی وہی اس نام کی عظمت ہوگی جو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی عظمت تھی۔
یہاں پر اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سے نسبت دے کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم مہدی کو کوئی معمولی آدمی مت سمجھو، کوئی معمولی ایک آدمی مت سمجھو، وہ ہم نام ہوگا، میرے نام جیسا ہوگا، جس طرح سے میرا نام فضیلت والا ہے، عظمت والا ہے، اس کا نام بھی فضیلت والا، عظمت والا ہوگا، اور اس کے والد کا نام میرے والد کا نام جیسا ہوگا۔ ہمارے پیارے آقا امامنا و سیدنا حضور مہدی موت برق علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام سید محمد، اور آپ کے والد بزرگوار کا نام حضرت سید عبداللہ، اور حکومت شرقیہ سلطان حسین شرقی نے آپ کے والد بزرگوار کو سید خان لقب دیا تھا، اور اسی لقب سے آپ کے والد بزرگوار مشہور اور معروف ہو گئے، اور اسی کو لے کر ہر دور میں مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر آج کے دور میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہدی حضرت سید محمد جیون پوری علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد کا نام سید خان تھا۔ تو میرا دنیا کے تمام علماء سے یہ چیلنج ہے کہ بتاؤ کہ کوئی سید خان ہو سکتا ہے یا خان سید ہو سکتا ہے؟ سید خان نہیں ہو سکتا اور خان سید نہیں ہو سکتا، کیونکہ خان یہ ایک لقب ہے، شجاعت اور بہادری کے طور پر دیا جاتا تھا۔ آپ کو دربار میں حکومت کی طرف سے سید سید کہہ کر پکارتے تھے، جب آپ کی بہادری دیکھے، آپ کے علم و شجاعت کو دیکھے تو آپ کو خان کا لقب دیا گیا، تو آپ کا نام مشہور ہو گیا سید خان سے۔ مورخین تھے، ہسٹورینز تھے، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، انہوں نے بتا دیا ہے، مہدویوں کو تو چھوڑ دیجئے، جو مہدی علیہ السلام کی تصدیق نہیں کیے ہیں، انہوں نے واضح انداز میں یہ لکھ دیا ہے کہ حضرت میرا سید محمد جون پوری مہدی موت علیہ السلام کے والد بزرگوار کا نام سید عبداللہ یا حضرت خواجہ عبداللہ، اور حکومت شرقیہ کی طرف سے آپ کو سید خان کا لقب دیا گیا تھا۔ تو یہ چیز بھی حضرت مہدی موت برق علیہ السلام پر صادق آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملیت ظلما وجورا، یعنی وہ مہدی، وہ آدمی جو میرے مقدس اور متبرک گھرانے سے ہے، میرا ہم نام ہے، وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح سے وہ ظلم اور زیادتی سے بھری ہوگی۔ مہدی علیہ السلام نے بھی اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے ظلم اور زیادتی سے یہ دنیا بھری ہوگی، تو سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ قرآن کس کو ظلم کہتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں کہتا ہے۔ اور مہدی علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ اگر تمہیں عدل و انصاف، سب سے بڑا عدل و انصاف ہونا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے طلبگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے طلبگار بن جاؤ۔ اس لیے مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الدنیا لکم یا ایھا الکافرون، اے کافرو دنیا تمہارے لیے، والعقبی لکم یا ایھا المؤمنون الناخسون، اے ناخس ان قبل مومنو، عقبی آخرت تمہارے لیے، والمولا لی ولمن اتبعنی، مولا اللہ میرے لیے اور میری اتباع پیروی کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو مہدی علیہ السلام سب سے بڑے عدل، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طلب کی تعلیمات دیے